آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، اور یہ 24ویں رکوع کی آخری آیت ہے، اور پھر اس کے بعد 25ویں رکوع پہ کچھ مختصر گفتگو کریں گے۔ جو آیت نمبر 196 ہے، اس میں حج سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ حج اور عمرہ کے متعلق مختصر سی گفتگو پہلے بھی گزر چکی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں 158 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، کہ جو حج و عمرہ کا ارادہ کرے اور اس نیت سے طواف کرے۔ اس پہ گفتگو ہو چکی۔ حج کا لغوی مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور عمرہ کا لغوی مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا، اور شرعی ان کا مطلب ہے کہ عبادت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، یہ حج و عمرہ ہے۔ حج صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ عمرہ نفلی اور سنت عبادت ہے، کی جا سکتی ہے۔ یہاں جو آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، اس میں پہلا حکم، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج و عمرہ کے لیے جیسے عرب کے لوگوں نے اپنی ایک عادت بنا لی تھی، ایک رواج ان میں یہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ تجارت کرنے جاتے، مقصد تجارت ہے تو چلو ساتھ طواف بھی کر لیں گے، وہاں گئے اپنی تجارت بھی چل رہی ہے، شعر و شاعری بھی چل رہی ہے، میلہ بھی چل رہا ہے، کھیل کود بھی چل رہا ہے، اپنے آباء و اجداد کے تذکرے بھی چل رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرو، حج کو ان چیزوں سے پاک کر کے، عمرے کو ان چیزوں سے پاک کر کے صرف نیت خالص اللہ کی رضا کر لو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ کو اللہ کے لیے للہیت کے طور پہ پورا کرو۔ دوسرا مسئلہ، دوسری بات یہ بیان ہوئی جس کو اصطلاح میں احصار کہتے ہیں۔ احصار کا مطلب روک لینا، کسی کو روک دیا جانا۔ مسئلہ یہ بیان ہوا کہ ایک شخص حج کے ارادے سے چلا، احرام اس نے باندھا، اور اس کو کسی شخص نے روک دیا، کسی دشمن نے روک دیا، یا کسی بیماری نے روک دیا، کسی حادثے نے روک دیا کہ وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکا، حدود حرم تک نہیں پہنچ سکا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ محصر ہے، اس کو احصار کر دیا گیا، روک دیا گیا، یہ حج کرنے تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کا حکم یہ بیان فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، بیت اللہ تک نہ جا سکو، تو قربانی اپنی طرف سے پیش کر دو۔ اب وہ کیسے پیش کرنی ہے کہ کسی شخص کو کہو کہ یہ میری طرف سے قربانی کا جانور لے جاؤ، حدود حرم میں جا کے ذبح کر دینا، اور جب تم سمجھو کہ اب قربانی حدود حرم میں پہنچ چکی ہے اور شخص نے میری طرف سے قربانی کر دی ہے، پھر وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، پھر تم اپنے سر کو مڑوا سکتے ہو، حلق کروا سکتے ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے یا سر میں کسی تکلیف کی وجہ سے پہلے سر منڈوا دیتا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، کسی تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے سر کو پہلے منڈوا دے تو فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، تو وہ فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ کون کون سا ہو سکتا ہے؟ من صیامن، روزہ ہو سکتا ہے، صدقۃ، صدقہ ہو سکتا ہے، او نسک، یا قربانی کسی جانور کی کر سکتا ہے بطور دم۔ اس کی تفصیل اور فقہی مسائل میں بیان نہیں کر رہا ہوں، مختصر وضاحت پیش کر رہا ہوں، باقی اس میں حج کے مسائل میں تفصیل ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ جو بیان ہوا، چوتھا مسئلہ، چوتھی بات، وہ یہ بیان ہوئی کہ اگر کوئی شخص اب امن کی حالت میں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کی حالت میں ہو، پھر تم حج تمتع کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے میں ایک تمہید بیان کر دوں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ کبھی ہے کہ شخص نے احرام باندھا صرف حج کی نیت سے، حج کیا اور واپس آ گیا، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔
کبھی انسان جاتا ہے حج کرنے کی نیت سے، حج کے دنوں میں گیا ہے، لیکن وہ پہلے احرام باندھتا ہے عمرے کی نیت سے، عمرہ ادا کر کے اس کے بعد پھر احرام باندھتا ہے حج کی نیت سے اور وہ حج کر لیتا ہے۔ اب وہ ایک ہی سفر میں اس نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تیسرا ہوتا ہے حج قران، کہ اس نے ایک ہی نیت کی کہ میں اسی احرام میں عمرہ بھی کروں گا، پھر احرام اتاروں گا نہیں، پھر حج بھی ادا کروں گا۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج افراد، تمتع اور قران۔ یہاں جو مسئلہ بیان ہوا کہ حج تمتع بندہ کر سکتا ہے اور کون سا بندہ کر سکتا ہے، اس کی بھی سہولت بیان فرمائی کہ اگر تو تم وہ ہو جو رہتے ہی حدود حرم میں ہو، رہتے ہی میقات کے قریب ہو، مکہ کے باشندے ہو، تو پھر تم حج تمتع نہیں کرو گے، حج قران نہیں کرو گے، پھر صرف حج افراد کرو گے۔ ابھی حج کر لو، عمرہ بعد میں کر لینا، لیکن ایک شخص آیا ہی دوسرے ملک سے ہے تو وہ تو چاہے گا نا کہ یار آیا میں حج کے لیے ہوں لیکن عمرہ بھی ساتھ ہی کر جاتا ہوں، آیا تو ہوا ہوں تو زیادہ عبادت کر جاتا ہوں۔ تو قرآن نے یہاں خود بیان کر دیا کہ یہ جو سہولت دی جا رہی ہے یہ ان لوگوں کو ہے جو باہر سے آئیں گے، مکہ والے نہیں ہوں گے، جو دور سے آئے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں، حج تمتع کر سکتے ہیں۔ حج تمتع مطلب گئے حج کے لیے ہیں لیکن پہلے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ بھی کر لیا اور پھر حج بھی ادا کر لیا۔ جو حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھانا چاہے گا تو وہ جو اس کو سہولت میسر ہو قربانی ادا کرے گا۔ جو قربانی نہ کر سکے، قربانی کے جانور کی اس میں استطاعت نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب واپس آئے 7 روزے پھر رکھے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، تو یہ اس کے 10 روزے ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ سہولت ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے قریب والے نہیں ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جانو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد 24واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 25واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 24واں پورا ہو گیا۔ 25ویں رکوع کی آیت نمبر 1 یعنی 197 نمبر آیت، اس میں ابھی حج کے مزید مسائل چل رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے خاص مہینے ہیں، معروف مہینے ہیں، مشہور ہے۔ اب وہ حج کے مہینے کون کون سے ہوتے ہیں؟ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور 10 دن ذی الحج کے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایام حج ہیں، حج کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے کا مطلب کیا کہ جب شوال آ گیا ہے پھر انسان اپنا سفر احرام باندھ کے حج کی نیت کا تو سفر شروع کر سکتا ہے۔ حج کا احرام ان مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس سے پہلے باندھنا مکروہ ہے کہ ایک بندہ شعبان میں یا رمضان میں ہی احرام باندھے اور چل پڑے، یہ مکروہ ہے۔ شوال میں بندہ باندھ سکتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی، ادب بیان فرمایا حج کا، تو فرمایا فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جب یہ حج کے مہینے آ جائیں اور تم میں کوئی حج کی نیت کر لے، پھر اب کیا فلا رفث، اس کو جماع کی، جسمانی خواہشات پورا کرنے کی، نہ بات کرنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ولا فسوق، فسق کہتے ہیں کسی بھی نافرمانی کے کام کو، وہ کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے ان دنوں میں، حج کی عبادت کے ان دنوں میں وہ جھگڑا بھی نہیں کرے گا۔ اب انسان کو بے حیائی کی بات کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یا برے کام کرنا ویسے بھی ممنوع ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عام دنوں میں کر سکتا ہے تو حج میں نہ کرے، یہ ویسے بھی ممنوع ہے، لیکن یہاں تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرو کہ بہت بڑی بارگاہ میں جا رہے ہو، بہت بڑی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہو، نیت تمہاری تقرب کی ہے، تقوی کی ہے،
تو پھر تمہیں ان کاموں میں مشغول نہیں ہونا، تمہیں ہر چیز سے کٹ کے خالصتاً خیال کو، دل کو اللہ کی رضا کے لیے تیار رکھنا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا کہ جو تمہاری سفر کی برکتوں کو ضائع کر دے، جو تمہارے تقرب کے اس سفر کو ضائع کر دے، جو تمہاری ساری مشقت رہ جائے اور اس کا حاصل کچھ نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ کرنا۔ نہ فسوق کی اجازت ہے، نہ رفث کی اجازت ہے، اور نہ کسی جدال لڑائی جھگڑے کی اجازت ہے۔ اور فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی بھلائی کرو گے نا، میرے راستے میں آ رہے ہو نا، میری رضا کی نیت سے آ رہے ہو نا، بس میری طرف آؤ گے، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ جانتا ہے، اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے، تمہارے خیال کو جانتا ہے، اور تمہارے ہر کیے ہوئے عمل کو جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ کچھ عرب کے لوگوں میں ایک غلط عادت رواج پا گئی تھی، وہ یہ کہ وہ حج کا ارادہ کرتے، حج کے لیے چلتے تو ساتھ کوئی بھی دولت یا ساز و سامان لے کے نہ چلتے، کہتے ہمیں اللہ پہ توکل ہے، اللہ دے گا، چل پڑے۔ جبکہ اسلام نے تو کہا ہے من استطاع الیہ سبیلا، حج تو وہ کرے جس کے پاس سارے سفری اخراجات ہوں۔ یہ کوئی توکل کا معیار نہیں ہے کہ بندہ خالی جیب خالی ہاتھ چل پڑے اور کہے جی اللہ دے گا۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ توکل کے غلط مفہوم کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ بندہ ایک محنت کرنا چھوڑ دے، کاروبار کرنا چھوڑ دے، جاب چھوڑ دے کہ اللہ دے گا۔ اللہ تو دیتا ہے، لیکن تمہیں بھی تو کچھ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ تو خیر بہرحال عرب کے کچھ لوگوں میں یہ غلط عادت رواج پائی کہ حج کے لیے چل پڑے ہیں، جیبیں خالی ہیں، ہاتھ خالی ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا؟ اب یہ چلتے، جب ضرورت پڑی تو یا ان کو کسی سے مانگنا پڑتا یا چھیننا پڑتا، ضرورت تو پوری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، سفر کا جو زاد ہے، زاد راہ، وہ ضرور اختیار کرو، زاد راہ لے کے چلو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین جو سفر کا زاد ہے، زاد راہ بہترین جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ وہ تقویٰ تمہیں اس چیز کی تقاضا کرتا ہے کہ تم نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق لے کے چلنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ یہاں مسئلہ تو یہ بیان کرنا تھا کہ حج کے لیے جانے لگو تو زاد راہ لے کے جاؤ، سفری اخراجات لے کے جاؤ، لیکن قرآن کا یہ اسلوب ہے، حضور جان کائنات کا یہ اسلوب ہے کہ بات بات پہ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے آخرت کی فکر پیدا ہو۔ کہا زاد راہ لے کے چلو، لیکن یاد رکھنا ایک سفر وہ بھی کرنا ہے، اس سفر کا بہترین زاد راہ وہ تمہارا تقویٰ ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والو مجھ سے ڈرو۔ یعنی یہ بھی کیسا خوبصورت انداز ہے کہ عقل والو مجھ سے ڈرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم میں عقل ہو، عقل کو استعمال کرو تو تمہاری عقل تمہیں بتائے گی کہ ایک ہی ذات ایسی ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے جس کا خوف دل میں رکھا جا سکتا ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے جس کے سامنے تم نے سرنڈر کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ سفر کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہے، اور سفر حج میں وہ کوئی تجارت کر سکتا ہے یا نہیں، حج کے دنوں میں وہ کوئی چیز بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے یا نہیں، کوئی کاروبار کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن مقصود حج ہو، اخلاص سے ہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تجارت بھی اندر کوئی موقع مل جائے کر لو، لیکن ترجیح رکھو کہ میں نے اللہ کے تقرب کے لیے جانا ہے۔ ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پہ حرج نہیں ہے کہ تم جب حج کے لیے جاؤ تو تم اللہ کا فضل تلاش کرو، ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، حکم تو یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں حج کے موقع پر، حج کے دنوں میں، حج کے سفر میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
مال حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لفظ کیا ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل، یعنی مال کو، دولت کو، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ مالدار ہونا برا نہیں ہے، دولت کمانا برا نہیں ہے، تجارت کرنا برا نہیں ہے، حلال طریقے سے کثیر مال حاصل کرنا، خوب دنیا کمانا برا نہیں ہے، ہو حلال طریقے سے، اس کو تو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ بلکہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دولت والے شخص کو قابل رشک قرار دیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، دو بندے ایسے ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ رشک کا مطلب ہے کہ بندہ دیکھ کے کہے یار اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ وہ دو بندے کون سے ہیں؟ ایک ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے قرآن کا نور عطا فرمایا ہے، وہ صبح و شام قرآن میں مشغول رہتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن میں مشغول رہتا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ صبح بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ شام بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو مالدار شخص تو قابل رشک ہے، لیکن کون سا مالدار؟ جو حلال طریقے سے کمائے اور پھر اپنے اہل خانہ کے حقوق کو پورا کرے، اپنے اعزاء و اقارب کا بھی خیال کرے، اپنے سفید پوش دوستوں کا بھی خیال کرے، وہ پیاسوں کی پیاس بھی بجھائے اور بھوکوں کا پیٹ بھی بڑھے، بے رداؤں کے سر پہ ردا بھی رکھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے۔ تو جو ایسا مالدار ہے اسلام اس کو قابل رشک قرار دیتا ہے، اور ایسے مال کو، ایسی دولت کو اللہ اپنا فضل قرار دیتا ہے، فضلا من ربکم۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان فرمایا، وہ بھی ایک برائی کو ذکر کر کے اس برائی کا خاتمہ بیان فرمایا۔ وہ برائی کیا تھی؟ برائی یہ تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم خادمین حرم ہیں، حرم کے خادم ہیں، حرم کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو جب حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں تو اس وقت باقی لوگ تو مزدلفہ سے جائیں عرفات میں رکیں اور پھر مزدلفہ میں آئیں، تو ہم مزدلفہ میں ہی رہیں گے، ہم ان کے ساتھ عرفات میں نہیں جائیں گے، لوگ ہو کے واپس آ جائیں پھر یہاں سے اکٹھے واپس چلے جائیں گے، کیونکہ ہم خادمین حرم ہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، ارشاد فرمایا کہ نہیں، اسلام تو نسلی تفاخر کو ویسے ہی ختم کرتا ہے۔ اسلام جو تمہاری برادری، رشتہ داری یا نسب کا ایک تفاوت ہے، اسلام اس کو مانتا ہی نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ جب حج کے لیے بھی آئے ہو تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھو گے کہ ہم خادمین حرم ہیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم یہاں بیٹھیں گے، پروٹوکول ہے ہمارا۔ فرمایا نہیں، یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ بندہ و صاحب، محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہاں اس چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو ارشاد فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ جیسے لوگ عرفات سے وقوف کر کے واپس آئیں تم بھی اسی طرح واپس آؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو مزید بھی مسائل بیان فرمائے وہ ایک یہ ہے کہ جس وقت حج سے فارغ ہو تو پھر مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور وہ ذکر اس طرح کرو کہ جس طرح تم میں ایک اور غلط عادت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ کہ عرب کے لوگ یہ کرتے کہ حج ادا ہو گیا، بیٹھے اور اپنے آباء و اجداد کے تذکرے شروع کر دیے، محفل سے جائی میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، وہ بڑا بہادر تھا، اس طرح کے قصے شروع کر دیے۔ کہا کہ نہیں، یہ جگہ ایسی ہے کہ حج سے فراغت پا کے یہ اہتمام، یہ انصرام جو اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو،
ویسا بلکہ اس سے بھی بڑھ کے فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کا ذکرکم آباءکم، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، آؤ اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ذکر کرو۔ کیوں کہ اس سے پہلے اللہ نے بیان فرمایا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کی نشانی بیان فرمائی۔ محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ محبت کی نشانی یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے، بار بار اس کا نام لیتا ہے۔ جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کرتا، سو سو مکر بہانے کر کے او دے مرنے مرتا۔ تو کہا کہ جیسے آباء و اجداد کے قصے سناتے ہو، یہ آباء و اجداد کی باتیں نہ کرو، بلکہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی شان بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ فذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، حج سے فارغ ہو گئے، آباء و اجداد کا ذکر نہیں کرنا بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو جب اللہ سے مانگو گے تو کچھ لوگ، تو قرآن نے وہ لوگ بیان کیے کہ کچھ لوگ تو مانگنے بیٹھتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ان کی نظر آ جا کے صرف دنیا پہ ہے، آخرت کا سوال ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، مولا ہمیں دنیا عطا فرما۔ حج جیسی عظیم عبادت سے فراغت پا کے بھی مانگا تو کیا مانگا؟ دنیا، صرف دنیا۔ تو ارشاد فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو پھر یاد رکھو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس وقت تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ آخرت مانگتے، جنت مانگتے، نعمتیں مانگتے، اس کا قرب مانگتے، اس کی زیارت مانگتے، تو انہوں نے مانگا تو کیا مانگا؟ صرف دنیا۔ تو تم ایسے نہ ہونا، دوسرے لوگوں جیسے ہونا۔ اچھا دوسرے لوگ کون سے ہیں جی؟ وہ کیا مانگیں گے؟ تو فرمایا وَمِنْهُمْ، کچھ ایسے بھی ہیں مَن یقول، جو یہ مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مولا ہمیں دنیا کی بھی ہر بھلائی عطا فرما، دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا۔ تو فرمایا ان لوگوں جیسے ہونا جو حج سے فراغت کے بعد دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں۔ یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا صرف آخرت مانگو، دنیا مانگو۔ اور کیسی جامع دعا کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مولا دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ ہر طرح کی دعا اس میں آ گئی، بھلائی عطا فرما، یعنی بہترین مال عطا فرما، بہترین سواری عطا فرما، بہترین اولاد عطا فرما، اچھے عزیز و اقارب عطا فرما، اچھے دوست عطا فرما، عزت عطا فرما۔ بھلائی میں ہر چیز ہی آ گئی، جامع دعا ارشاد فرما دی۔ تو دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، آخرت کو فراموش نہیں کرنا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، دونوں چیزیں مانگو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، لیکن تمہیں منظر سے، تمہاری خیال سے کبھی آخرت فراموش نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، بالآخر ختم ہونی ہے، اور دائمی رہنے والی جو چیز ہے وہ آخرت ہے۔ اس کے لیے تم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ دوسری چیز میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حج سے فراغت پا کے، اللہ کا ذکر کر کے، پھر دنیا و آخرت کی بھلائی مانگو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ کچھ لوگ کبھی یہ کہہ دیتے ہیں جی عبادت کے بعد ہم کیوں مانگیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت کا صلہ مانگ رہے ہیں۔ کبھی یہ بھی بات آ جاتی ہے بھائی ہم تو عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، نہ جنت کے لیے نہ کسی اور نعمت کے لیے، ہم تو عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس لیے ہم جنت نہیں مانگتے، اس لیے ہم کوئی اور چیز نہیں مانگتے۔ کیوں کہ ہم عبادت بے لوث کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، حج جیسی عبادت کر کے بھی دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ مانگو، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔
انسان کی سرشت اور جبلت کے ہی خلاف ہے، اس کے مزاج کے خلاف ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل عوض سے خالی ہو، بے لوس ہو، بے غرض ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہی نہیں ہے۔ انسان کا ہر عمل کسی عوض کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی غرض سے ہوتا ہے، کسی مقصد سے ہوتا ہے۔ تو مقصد پورا کرو، عبادت سے فراغت پاؤ تو پھر اللہ سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، رزق بھی مانگو، اولاد بھی مانگو، دولت بھی مانگو، شہرت بھی مانگو، لیکن وہ مانگنا کہ جو تمہارے لیے بہترین ہو، حسنہ، تمہارے لیے بہترین ہو۔ پھر جب مانگو گے، ہاتھ سے فارغ ہوئے، اللہ کا ذکر بھی کیا، دعائیں بھی مانگی، تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، پھر اللہ ان کے اعمال کا انہیں وافر حصہ عطا فرمائے گا، انہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور یہ پھر دیکھیں گے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ جلد دعائیں قبول کرنے والا ہے، فوراً ثمرہ دیکھیں گے، اور اللہ آخرت میں ان کا جلد حساب لے گا۔ اور پھر آیت نمبر 203 میں ایک مسئلہ، آخری آیت بیان کر رہا ہوں، اس میں ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، حج کے جو خاص دن ہیں ان میں اللہ کا ذکر کرو، تکبیرات تشریق ادا کرو، دیگر مناسک ادا کرو۔ ان دنوں میں جو حج پہ شخص گیا ہوتا ہے وہ ایک رکن ادا کرتا ہے کہ وہ جمرات کو، شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے، رمی کرتا ہے۔ تو افضل ہے کہ وہ 3 دن کرے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور وہ دوسرے دن واپس آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو ارشاد فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اگر کوئی 2 دنوں میں جلدی کرے گا تو پھر اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے۔ فمن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو مؤخر کرے گا، پورے دن گزار کے آئے گا، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، لیکن شرط ہے کہ تم متقی ہونے چاہیے، تمہارے دل میں تقوی ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، اسی رب کی طرف تم نے جمع کیا جانا، اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔